29वें پارے میں کل 11 صورتیں ہیں، اور یہ 11 کی 11 صورتیں مکی صورتیں۔ جیسے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ وہ جو صورتیں تھیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتوں کا ایک جوڑا تھا اور ایک گروپ اور مجموعہ تھا۔ یہ ساری کی ساری مکی صورتیں، اور مکی صورتوں کے اندر جو عام طور پر مضمون کثرت سے اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے وہ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مضامین بڑی اہمیت سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر مکی صورتیں جو ہیں ان میں بہت شدت کے ساتھ آخرت کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ساری کی ساری تمام صورتیں مکی ہیں اور مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی زمانے کی ہیں، اور جتنی صورتیں ابتدائی زمانے کی ہیں ان تمام صورتوں میں زور، فصاحت اور بلاغت اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا زور بہت زیادہ ہے، اور بہت عجیب کلام ہوتا ہے، اور اس کلام کے اندر ایک شدت اور عذابوں کو جس سختی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے یہ منظر کہیں اور نظر نہیں آتا۔ چنانچہ آغاز ہے سورۃ الملک سے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو منجیہ کہا گیا ہے، اور منجیہ کا معنی یہ ہے کہ عذاب سے نجات دلانے والی۔ جو احباب باہر چل پھر رہے ہیں بیٹا اندر آ جاؤ، پیارو اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، جو باہر سے آئے ہوئے میرے دوست و احباب ہیں نا، اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، قرآن کو سنیں، یہ زندگیاں پھر نہیں ملتی میرا بیٹا، آ جاؤ اندر آ جاؤ، شاباش اندر آ جاؤ، مل کے بیٹھو، تھوڑی سی اور قربانی ہوگی۔ یہ جو گپ شپ لگ رہی ہے اور یہ اجتماعیت کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، ایک طرف قرآن کی مجلس ہو اور ایک طرف باتوں کی مجلس ہو، کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ میرے لفظوں پر غور کیجیے، یہ مجلس جائز نہیں ہے۔ ایک طرف جو ہے قرآن کریم کا معنی بیان کیا جاتا ہو اور ایک طرف آدمی اپنی مجلس لگا دے، ہاں کوئی ضروری ہے تو آدمی وہ نکل جائے مسجد سے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی زیادہ ضرورت ہے، مگر اس طرح سے مجلس قرآن کی مجلس کی آداب کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ ہو جائے، بہت ڈرا کریں اس بات سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات۔ بابرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا نام جس شے پر پڑھ دیا جائے، جس ذات کا نام جس چیز پر پڑھ لیا جائے تو اس میں خیر ہی خیر میسر ہو، کہیں سے کوئی خسارہ، کہیں سے کوئی نقصان، کسی قسم کا نقصان نہ آئے، یہ ہے تبارک کا معنی۔ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ اللہ، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہ کیوں نہ بابرکت ہو، زمینوں کی، آسمانوں کی، اور جناب حیوانات، چرند پرند درند، دنیا کی ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو فرمایا بیدہ الملک، اس کے دست قدرت میں سب کی بادشاہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالا جائے، اور وہ غلبے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، مگر غفور بخشنے والا بھی ہے۔ اور جس نے تم روزانہ دیکھتے ہو تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے، اور جاؤ آسمانوں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھو، کہیں تمہیں آسمان میں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ بار بار نظریں اٹھا کے دیکھو، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ اس آسمان کو اللہ نے مزین کیا ستاروں کے ساتھ، اور اسی طرح سے جہنم کو اللہ پاک نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے اور قریب آئیں گے کافر جہنم کے، تو یہ فرمایا کہ تفور یہ چیخ اور پکار کر رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ۔ اس آیت میں جہنم کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے غصے سے۔ جب بھی کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے گی تو سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ ارے تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے تمہیں باخبر نہیں کیا تھا، کسی نے تمہیں متنبہ نہیں کیا تھا، کیوں دوزخ میں آئے ہو؟ کوئی نہیں تھا متنبہ کرنے والا؟ وہ کہیں گے جواب سنو، کیا جواب دیں گے؟ ہاں متنبہ کرنے والا تو آیا تھا، مگر کیا ہوا پھر؟ فکذبنا وقلنا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کوئی کتاب، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ ایسے ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہم سمجھانے والوں کی بات کو سن لیتے، ہائے کاش سن لیتے، یا کچھ تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، یہ ہے اس صورت کا مقصودی جملہ،
یہ اس سورت کا بڑا اہم جملہ، فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن فسحقا لاصحاب السعیر، کہا جائے گا تباہی ہے، ہلاکت ہے تمہارے لیے، جاؤ تباہی ہے تمہارے لیے۔ آج کوئی تمہارا اعتراف نہیں سنا جائے گا۔ اعتراف کرنے کا زمانہ دنیا، اعتراف کرنے کا زمانہ آج ہے۔ آج گناہوں کا اعتراف کر لو، اللہ پاک سے آج معافی مانگ لو، آخرت میں کوئی صورت نہیں بنے گی، اعتراف کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا بھلا یہ بتاؤ، آگے تبلیغ کے انداز میں، دعوت کے انداز میں اس صورت میں سمجھایا، بھلا یہ بتاؤ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، مجھے اور میرے ساتھ جو ہیں، تو کون آئے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے پوچھیں اگر یہ جو تمہارا پانی ہے، اگر ہم اس پانی کو نیچے لے جائیں، زمین کی تہوں میں لے جائیں، فمن یأتیکم بماء معین، کون تمہیں میٹھے چشمے فراہم کرے گا؟ کون ذات ہے جو تمہیں میٹھا پانی پلائے گا؟ نون والقلم، ارے قسم ہے قلم کی، جو کچھ فرشتے لکھ رہے اس کی قسم۔ یا اللہ کیا کہہ رہا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دیوانہ کہتے ہیں، وہ قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ فرشتوں نے لکھا اس کی قسم، ارے وہ مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر پائے، آپ تو بلند درجے پر فائز۔ کیوں کہتے تھے مجنون ہے؟ کیوں کہتے تھے؟ اس کو دنیا کا نفع نہیں پتا، اس کو دنیا کا نقصان نہیں پتا۔ یہ جب سے اس نے یہ دعوت شروع کر دی ہے، اس پر لوگوں نے ایمان لایا، غریب ہو گئے، کلاش ہو گئے، کنگلے ہو گئے، معاشرے سے کٹ گئے، لوگوں سے کٹ گئے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو مجنون اور دیوانے ہیں۔ اور پھر عجیب بات کہ اس کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، پاگل بھی کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، جادوگر بھی کہتے ہیں، پھر بھی یہ چپ نہیں بولتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی مجنون ہے جس کو جو مرضی ہے بولتے رہو، جو مرضی ہے گالیاں دیتے رہو، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، پیارے رسول کا نہ بولنا یہ جنون نہیں ہے، یہ تو اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ تو اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تمہارے لیے ایک بار بد دعا کر دے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو یہ کریم ہے، یہ اس لیے اور یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ کافر چاہتے ہیں سمجھوتا کریں آپ کے ساتھ، تھوڑا سا آپ نرمی کر دیں تو آپ کی مخالفت میں بھی نرمی کر دیں گے۔ کوئی نرمی نہیں ہے ضروریات دین میں، دین کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ بدو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا دعوت میں نرمی کر دیں، بتوں کو برا بھلا کہنے میں نرمی کر دیں، یہ سختیوں میں بھی ذرا نرمی کریں گے۔ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہلکا ہاتھ رکھیں، ہم ہاتھ ہلکا کر دیں گے، نہ، خبردار۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان کی باتوں کو نہیں سننے کا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ قسم کھانے والے، یہ ذلیل اور یہ جناب چغلخوری کرنے والے، خیر سے روکنے والے اور اڑیل مزاج کے، اس لیے تکبر کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دنیا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ آؤ تمہیں ایک مال کی اور مال والے کی اور دنیا کے اندر مالدار کی ایک مثال سمجھاؤں۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا، صنعاء یمن، یمن کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا اور اس کا ایک باغ تھا، اور وہ اپنے باغ کے 3 حصے کیا کرتا تھا، ایک باغ کا حصہ اپنے گھر میں لگاتا، ایک باغ اس باغ میں لگا دیتا، اور ایک حصہ فقراء غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ وہ تو بیچارہ مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اولادوں نے کہا کہ آپ ابا جی تو پاگل آدمی تھا، اتنا مال فقیروں کو دیتا کھلاتا تھا، ہمارے تو خرچے بڑھ گئے، ہماری تو ضروریات بڑھ گئی ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے بھائی۔ کل چلیں گے باغ سے پھل اتاریں گے، فصل کاٹیں گے، کھیتی پکی ہوئی تیار ہے، اور جناب اس کھیتی سے فائدہ ہی فائدہ، مال بیچیں گے، سامان بیچیں گے، نفع ہی نفع ہوگا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، سویرے سویرے چلیں گے، مگر خیال کرنا کہ سویرے سویرے جانے میں کوئی فقیر نہ آ جائے، چپکے چپکے چلیں گے، چپکے چپکے، سویرے سویرے اندھیرے میں آواز نہیں کرنا، سویرے سویرے ایک دوسرے کو بلایا، چلو بھائی چلو چلو چلو، خیال کرنا کوئی فقیر نہ آ جائے۔ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھو نیت پر کیا ہوتا ہے، نیت پر، بری نیت پر کیا نقصان ہے، برے عمل پر تو ہے ہی ہے، بری نیت پر کیا نقصان۔ یہ نیت کی ہے کہ فقیر کوئی نہ آئے ہمارے پاس۔ سویرے سویرے نکلے، جا کے باغ کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے یہ تو ہم بھول گئے، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا باغ تو لہراتا چمکتا دھمکتا باغ تھا، اور اس میں تو کتنے پھل تھے، اور یہ تو سب کچھ راکھ پڑا ہوا ہے، سب کچھ جل گیا، درخت ہی جل گئے سارے کے سارے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے، پھر دائیں بائیں دیکھا، کہنے لگے لے بھائی
انا نحن محرومون، ارے ہم تو محروم ہی ہو گئے، ہماری تباہی، ہم محروم ہو گئے۔ بات یہ ہے، ایک نے کہا کہ تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کے نام پر دینا ہے، تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کا نام بھی لو، اللہ کی مدد بھی ساتھ لو، انشاءاللہ کہہ کر نکلو۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہم نے خود جرم کیا تھا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کا بدل ہمیں عطا کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت فاسد کرنے پر سارا مال تباہ ہو گیا۔ تو اگر ہم فاسد نیت کرتے ہیں یا گھر کا کوئی ایک فرد بری نیت رکھتا ہے تو اس بری نیت کے اثرات اس کے مال پر پڑیں، اس شخص کی بری نیت کے اثرات اس کے مال پر پڑیں گے۔ اس لیے اپنے گھر والیوں کو بھی بتا دو بھائی بری نیت نہ کیا کرو، نیک نیت رکھا کرو، اپنے مال کے بارے میں، آمدنی کے بارے میں اچھی نیت رکھا کرو۔ اور سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی حفاظت نہ کی ہوتی تو یہ لوگ نظروں سے آپ کو ہلاک کر دیتے۔ نظر لگا کر، ایک شخص کے متعلق مشہور تھا کہ اس ظالم کی ایسی نظر لگتی ہے، ایسی نظر لگتی ہے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتا ہے۔ لے آئے اس کو بلا کر، آؤ تم دیکھو ہمارے محمد کو، دیکھو حسن و جمال کا پیکر اور نمونہ، اور اس کو دیکھو اور نظر لگاؤ تاکہ یہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اس پر فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب انہوں نے نصیحت سنی تو یہ آپ کو ہلاک کر دیتے اپنی نظروں سے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے نظر بد کے لیے۔ جس آدمی کو خدشہ ہو کے نظر لگی ہے اس آیت کو پڑھو اور پڑھ کر دم کرو۔ 7 مرتبہ اس آیت کو، یہ 2 آیتیں ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ 2 آیتیں۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ پڑھا کرو۔ بچوں پر نظر لگتی ہے، اپنی نظر لگ جاتی ہے، اس کا اپنے بچوں کو از خود دم کیا کرو، سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کیا کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال ہیں۔ الحاقہ ملحاقہ، واقع ہونے والی، حق ثابت طے شدہ، واقع ہونے والی، تمہیں کیا خبر ہو کیا ہے؟ یہ جو انداز ہے نا، الحاقہ ملحاقہ، الطارق مالطارق وما ادراک مالطارق، القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ، یہ بڑے شدت والے انداز ہیں۔ عربی کی زبان میں فصاحت اور بلاغت میں بڑے زوردار انداز ہیں، جھنجھوڑنے والے انداز ہیں۔ اور یہاں پر بھی قیامت کے حوالے سے کذبت ثمود، ارے قوم سمود اور عاد نے اس کو جھٹلایا۔ تمہیں معلوم ہے جھٹلانے کا انجام کیا ہوا؟ سمود کو تو ایک چیخ نے، چنگاڑ نے تباہ کر دیا، اور قوم عاد پر ہم نے ہوا مسلط کر دی، اور وہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی، اور اس ہوا نے ان کو فضاؤں کے اندر اٹھایا اور سر ان کے آپس میں پٹھے بھیجے ان کے نکلے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں جو کہتے تھے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور، ہم نشد منا قوہ، ارے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور لاؤ، کوئی بچا ہوا ہے؟ فرعون کا بھی حال دیکھا، اور مؤتفقات اور وہ بستیاں جن کو ہم نے الٹ کر کے رکھ دیا ان سب کو دیکھا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ان واقعات کو تم عبرت بناؤ، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اپنے دلوں میں، دماغوں میں بٹھا کر رکھیں ان باتوں کو۔ یہ ایک کان سے نکال کر ڈال کر دوسرے کان سے نکالنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اندر رکھنے کی باتیں ہیں، اندر رکھنے کی۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن تیرے پروردگار کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اس وقت تیرے رب سے کوئی شے مخفی نہیں ہوگی۔ نام عمل جس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا آؤ آؤ میرا نام عمل پڑھ لو، کیسا ہے کیسا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، وہ بڑے مزے میں اور عیش و عشرت میں ہوگا، اور بلند و بالا خانوں میں اور جنتوں میں ہوگا، اور اس کے سامنے یوں جنت کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اور وہ شخص جس کا نام عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے والدین کی حفاظت فرما، اعزا اقربا کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے اساتذہ مشائخ جن سے علم ہمیں پہنچا، اے اللہ ان سب واسطوں کی حفاظت فرما۔ فرما جس کا نام عمل الٹے ہاتھ میں ہوگا، وائے وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ،
ہائے کاش نہ ملتا، آج ریزلٹس آؤٹ ہی نہ ہوتا، سامنے ہی نہ آتا، ولا مدری ما حسابیہ، میرا کوئی ایمان ہی نہیں تھا دنیا میں اس پر، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت پر فیصلہ ہو جاتا، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میرا مال کہاں ہے، مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، وہ میری چودراہٹ کہاں گئی، وہ دنیا میں خشم اور ختم، اور نوکر چاکر جو آس پاس میرے بیٹھتے تھے، دوست و احباب کے جمگٹے میرے پاس لگتے تھے، وہ کہاں گئے، ہلاک عنی سلطانیہ، وہ میرا رعب اور دبدبا اور وہ میرا مقام کہاں گیا۔ اللہ کہے گا فرشتوں کو خذون، پکڑو اس کو، توپ پہناؤ، جہنم کے بیچ میں ڈال کے آؤ، اور پھر اس زنجیر کے اندر جھگڑو جو 70 ہاتھ لمبی ہے، زنجیر 70 ہاتھ لمبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے آج اس کا ہاں ہونا حمیم فلیس لہ اليوم ہاں ہونا حمیم، آج کوئی اس کا دوست نہیں ہے، یہاں پر سب ختم ہو گئے، کوئی دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، ہاں 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 ایک چیز ملے گی اس کو، ایک چیز ملے گی، ایک چیز ملے گی، کیا؟ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ملا ہوا، گرم کیا ہوا، کھولتا ہوا، وہ اس کو پلایا جائے گا۔ یہ دنیا میں تو دوستوں کے ساتھ مل بیٹھتا تھا نا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ ان کو، کہاں ہے وہ؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا نافرمانوں کا ہوگا، فلا اقسم بما تبصرون، پھر قسم کھا کر کہا، قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نہیں نظر آ رہی، سب چیزوں کی قسم۔ یا اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ کلام، یہ جناب جبریل لے کر آئے ہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یا اللہ کہاں سے آیا؟ تنزیل من رب العالمین، اس اللہ کی طرف سے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب ہے، تو رب تو مہربان ہوتا ہے نا، رب تو شفیق ہوتا ہے، اس نے اس کلام میں ایسے قانون نہیں بیان کیے جو تمہاری زندگی میں عمل کرنے کے لیے مشکل ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہربان ہے، ماں اپنی اولاد کی راحت چاہتی ہے، رب ہے، یہ رب بھی تمہارے لیے راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تم کس ناکامی کی طرف جا رہے ہو، کیوں ناکامی کی طرف جا رہے ہو؟ سأل سائل، اللہ سورہ معارج مت پوچھو، یہ بھی عذاب کو کیسے بیان کرتی ہے، ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے عذاب کے بارے میں، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے وہ آنے والا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس اللہ کی طرف سے جس کی طرف ہر شے بلند ہوتی ہے، اور اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، فاصبر صبرا جمیلا، اے پیارے ان کی اذیتوں پر آپ صبر کر لیں، یہ عذاب کو تو دور سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں بس یہ آ گیا، یہ قریب۔ اگلا جملہ پھر سنیے گا، ولا يسأل حمیما حمیما، وہاں کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھ سکے، بار بار دوستی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھ سکے گا، کیونکہ یہاں دوست کے لیے ایمان بیچ دیتا ہے، یہاں دوست کے لیے، دوست کو خوش کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، دوست کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی انسان کر بیٹھتا ہے۔ اس دن مجرم کیا تمنا کرے گا؟ اے اللہ میں بیٹوں کو لے آؤں، مجھے اجازت دے میں بیٹوں کو لے آؤں، بیوی کو بھی لے آؤں، بھائیوں کو بھی لے آؤں، خاندان والوں کو بھی لے آؤں، اور زمین میں جتنا کچھ ہے پوری زمین کو اے اللہ سونے سے بھر دے، وہ میں لے آؤں سب کچھ، اور یہ دے کہ میں اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لوں۔ اللہ کس کس کو دے رہا ہے؟ بیٹے دینے کو تیار، بیوی کو دینے کے لیے تیار، خاندان دینے کے لیے تیار، زمین کے اندر جتنی زمین ہے اتنا سونا دینے کے لیے تیار۔ کہا کلا، نہیں 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 قبول کیا جائے گا تجھ سے کچھ بھی دنیا میں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول کروڑ روپے صدقہ کرنا پڑے گا، لاکھ کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، ولو بشق تمرہ، ارے پوری کھجور بھی نہیں دے سکتے ہو، آدھا ٹکڑا، آدھا کسی اور کو افطار کے لیے دے دو، آدھا خود کھا دو، اس ایک آدھے ٹکڑے سے بھی جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ مگر یہ دنیا میں اگر آخرت میں پوری دنیا جتنا سونا بھی دے دو گے نہیں خلاصی ہوگی۔ اگلی بات سنیے گا، اللہ اکبر، نزاعۃ للشوا، کھالوں کو جلا کر رکھنے والی، تدعو من ادبر وتولی، خود بلائے گی آجا آجا آجا، جہنم خود بلائے گی، اس دنیا میں جس نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا اسے خود جہنم بلائے گی، وجمع فاوعى، سب کو لے کے جمع کرے گی، اپنے اندر نگلے گی، کیوں؟ اس لیے کہ انسان
بڑا جلد باز ہے، بڑا بے صبر ہے، جی کا کچا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو شور شرابے میں لگتا ہے، اور جب اسے خیر ملتی ہے تو پورا سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو صدقہ بھی نہیں دیتا۔ ہاں مگر کچھ لوگ مستثنا ہیں۔ اللہ کون؟ نمبر ایک مسلین، نمازی، مگر ایسے نمازی نہیں میرے پیاروں۔ اللہ کرے میں آپ ہم سب اس صف میں آ جائے، اللہ کرے۔ یہاں جو سورہ معارج میں بیان کیا ہے کون؟ نمبر ایک الذین علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں، وہ نمازی بچ جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دوام کی توفیق عطا فرما، کہو آمین۔ نمبر دو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اپنے مالوں میں غرباء اور فقراء کا حق رکھتے ہیں، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نمبر تین والذین یصدقون بیوم الدین، جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اور نمبر چار والذین من عذاب ربہم مشفقون، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما۔ اور نمبر پانچ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نظروں کو محفوظ رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں، جو بیویوں کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے ہیں، فاولئک هم العادون، وہ ظالم شمار کیے جائیں گے، حد سے تجاوز کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور نمبر 6 جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو وعدوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو گواہیاں ٹھیک دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، گواہیاں ٹھیک دیتے ہیں، وہ بچ جائیں گے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، آخر میں پھر نماز کا تذکرہ کیا، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو نماز کی حفاظت کرے گا، یہ ساری خوبیاں اللہ اس کے اندر پیدا کر دے گا، یہ ساری خوبیاں آ جائیں گی۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، ان کو جنتوں میں ان کا اکرام کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد، یہ سورۃ النوح جو ہے نا، یہ حضرت نوح کی فریاد ہے اللہ کے سامنے۔ اے اللہ میں نے انتہا کر دی، سمجھا کے انتہا کر دی، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی سمجھایا، علیحدہ ایک کو انفرادی بھی سمجھایا، اجتماعی بھی سمجھایا، ہر طرح کی کوشش کر چکا ہوں۔ اے اللہ کسی بھی جگہ پر یہ میری نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اے اللہ اب ان ظالموں کو اس دھرتی پر نہ چھوڑنا زندہ، اے اللہ ان ظالموں کو دھرتی پر زندہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو ان کی نسلوں کے اندر فاسق فاجر ہی پیدا ہوں گے، بد کردار ہی پیدا ہوں گے۔ پتہ یہ چلا جب انسان دین کو ٹھکراتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو اس کی جھٹلانے کے اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں بھی برے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو نیک بنائے، نیک بنائے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، یہ ایک جن کی تقریر ہے جس کی تفسیر 26ویں پارے میں بھی آ چکی ہے۔ ایک بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن، جنوں کی ایک جماعت آئی، مسلمان ہوئے، آپ پر اسلام قبول کیا، اور ان جنوں نے جا کے اپنی قوم کو کیا دعوت دی۔ یہ پہلا والا رکوع سورۃ الجن کا، یہ ساری کی ساری اس جن کی تقریر۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو اشرف المخلوق ہو نا، یہ تم سے اشرف تو نہیں ہے، اس کے تو مزاج میں شر ہے، تمہارے مزاج میں خیر ہے۔ اور یہ کتنی شاندار تقریر کر رہا ہے، اور اپنی قوم کو جا کے اس نے کیسے سمجھایا، کیا کہا؟ کہنے لگا اے میری قوم سن لو، ہم نے ایک کلام سنا ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، ہم ایمان لے آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہمارا رب بلند و بالا اس بات سے کہ اس کی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو، اور ہمارے بے وقوف اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اور ہم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارے یہاں کچھ انسان، یہ جملہ سنیے گا، یہ جن کی تقریر کا یہ جملہ بڑا اہم ہے، ہمارے یہاں کچھ انسان ہیں جنہوں نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے۔ جن کہہ رہا ہے کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے ہم جنوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، کچھ انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم جنوں کو کیا کیا ہوا ہے، گمراہ کیا ہوا ہے۔ ایک کے پاس چلے گئے، ہاں جی یہ مسئلہ ہے میرا، ہاں جی میرا موکل آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ کی فلاں چیز فلاں 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 جگہ پر ہے، تو وہ جو اس کے ساتھ جن ہے وہ جن اور چھوڑا ہوتا ہے، اور چھوڑا ہوتا ہے، واہ واہ جی مجھے تو ماننے والے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی 6 لوگ جناب مانیں اور کہیں گے واہ جی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، تو آدمی کو شک ہونے لگتا ہے واقعی شاید میں بڑا ہے۔ تو وہ جن کیا کہہ رہا ہے کہ ان انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان انسانوں نے ہمیں ورغلایا ہے، ان انسانوں نے ہمارے اندر سرکشی پیدا کی ہے۔ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ مت بھاگو ادھر ادھر فلاں فلاں فلاں، مت جاؤ، نہ اپنا ایمان ضائع کرو، نہ اپنے اعمال ضائع کرو، اور نہ اپنا مال ضائع کرو، مت جاؤ۔ سب دھوکے اور فراڈ ہیں، سب دھوکے اور فراڈ ہے۔ چیز گم ہو گئی وہاں جائیں گے استخارہ نکالیں، ارے بھائی استخارہ خود کرنے کا ہوتا ہے، خود کرو بھائی، خود کرو، غیب کے علم اللہ ہی جانتا ہے۔
غیب کے علم اللہ ہی جانتا ہے، مت فلاں مزار پر چڑھاوا چڑھاؤ، اس مزار پر چڑھاوا چڑھاؤ، ادھر چادر چڑھا دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، سب بےہودہ باتیں۔ قرآن سب ان کی نفی کرتا ہے، اور اس طرح سے جن نے یہ ساری تقریر کی کہ ہم آسمانوں میں جاتے ہیں اور وہاں ہمیں شعلے پڑتے ہیں، اور ہم پہلے سن لیا کرتے تھے باتیں آسمان کی، مگر اب نہیں سنی جاتی، ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو ہمیں شعلہ پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کہاں سے کیا سلسلہ ہے، ہم تو بڑے پریشان تھے، اب پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اوپر جانے کے یہ معاملات ختم کر دیے گئے۔ یہ جن کی تقریر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ المزمل میں قیام اللیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا عمل بتلایا گیا، اس پر بڑی تفصیل میں نے کی ہے پچھلے دنوں، اور سورۃ المدثر اس میں آپ کو دن کا عمل بتلا دیا گیا کہ آپ کو دن کو کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ القیامہ، اس میں پھر سے قسمیں آئی ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، نفس لوامہ کی قسم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد، ہڈیاں ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ اسی طرح سے لے کے آئیں گے۔ یہ کیا گمان کر بیٹھتا ہے، یہ اللہ کو اپنی طرح سمجھ لیتا ہے، اور کہ جناب ذرے ذرے ہونے کے بعد دوبارہ کیسے جوڑے گا؟ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ کہتا ہے قیامت کب قائم ہوگی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرہن ہو جائے گا، اور سورج اور چاند دونوں جمع کر دیے جائیں گے، ہاں سورج واپس طلوع ہو جائے گا، اللہ اکبر، مغرب سے واپس طلوع ہو گیا، چاند اور سورج دونوں ایک جگہ اکٹھے کر کے دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا این المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے؟ کہا نہیں، اب کوئی جگہ نہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ پھر ایک موت کا منظر کھینچا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب حلق تک روح پہنچ آتی ہے اور ڈاکٹر لاجواب کر دیتے ہیں، اب جواب دے دیا جی، اب ڈاکٹروں نے کہا کہ بس کوئی پتہ نہیں، تیاری کرو محترمہ کی، محترم کی تیاری کرو۔ اس وقت کیا ہے، وقیل من راق، اب یہ سب آواز لگتی ہے، کوئی جھاڑ پھونک والا بتاؤ بھائی، کوئی جھاڑ پھونک والا بتاؤ بھائی، کوئی مول صاحب بتاؤ، کوئی دم کرنے والا بتاؤ۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دیا۔ آگے وظن انہ الفراق، آج اس کو گمان ہونے لگتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور روح نکلنے کی شدت کی وجہ سے پنڈلیاں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، آج رب کے پاس جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ارے یہ سختی کیوں؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تو ظالم نے نماز پڑھی، نہ حق بات کی تصدیق کی، جھٹلاتا رہا، منہ موڑتا رہا، اور جناب بازار سے اور کاروبار سے گھر، اور کاروبار سے گھر، اور گھر سے کاروبار اکڑتا ہوا جاتا تھا۔ ایحسب الانسان، یہ اکڑتا ہوا تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ ایحسب الانسان، یہ خیال کرتا ہے ان یترک سدی، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ایک یہ خون کا لوتھڑا نہیں تھا، اس سے کہاں اس کو بنایا رب نے۔ الیس ذالک بقادر، کیا جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ دوبارہ زندہ کر دے؟ اے اللہ تو قادر ہے، بے شک اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ تو قادر ہے، میرا ایمان ہے۔ اور پھر حل اتی علی الانسان میں پھر سمجھایا، ایک زمانہ ایسا تھا اس انسان کا وجود بھی نہیں تھا، آج سے 600 سال پہلے ہمارا تصور ہی نہیں تھا ہم کہاں ہیں، زمین کے ذرات میں منتشر تھے، ہواؤں کے ذرات میں، پانی کے ذرات میں منتشر تھے، اور وہ سب کے سب ذرات جمع ہوتے صلب آبا میں، باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں جمع ہوئے، وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہوئے۔ یہ تصور ہے کہ اس طرح سے تمہیں ہم نے بکھری ہوئی چیزوں سے جوڑا، اور باپ کی پشت میں لایا، اور باپ کی پشت سے پھر رحم مادر میں لایا، اور رحم مادر سے پھر ہم نے تمہیں دنیا میں بنایا۔ کیا اس رب کا تم انکار کرو گے؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے بنایا اور دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا ایک انسان بنا دیا، اور ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے کھول دیے، ہدایت کا راستہ بھی کھول دیا، گمراہی کا راستہ بھی کھول دیا، اس کی مرضی جس کو یہ اختیار کرے۔ یہ ہے انسان کا نظام۔ کائنات کی ہر شے دنیا کے اندر آتی ہے، اپنے ضروریات کا علم لے کر آتی ہے۔
چونٹی ہے نا کتنی چھوٹی سی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیدا ہو کے اس نے اپنے انڈے سے نکلتے ہی جو کام کرنا ہے، غذا کیسے تلاش کرنی ہے اور کس سے بچنا ہے، اس کے لیے دشمن کون ہے اور کس سے نہیں بچنا، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، نکلتے ہی پہلے دن سے ہی اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بلی ہے، یہ میری دشمن ہے، یہ مجھے کھا جائے گی، یہ کوا ہے، یہ مجھے اچک لے گا، یہ اٹھا لے گا، اسے معلوم ہے۔ مگر انسان وہ چیز ہے جس کا امتحان ہے، اور ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی، تمہیں کان بھی دیے، تمہیں دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، مگر تمہیں علم ہم نے نہیں دیا۔ تمہارا علم ہم نے آسمان سے اتارا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے تم اپنے نفع کو اور نقصان کو سمجھو گے۔ تمہیں نہیں پتہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس لیے تمہارا امتحان ہے۔ اس سمجھنے کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو اور اس رب کی پہچان حاصل کرو۔ والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم، تیز اور تند ہواؤں کی قسم، اور وہ ہوائیں جو بیجوں کو بکھیر کے مختلف جگہوں میں لے جاتی، ان ہواؤں کی قسم، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم، فالملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں۔ یا اللہ کیوں وحی نازل کی ہے؟ عذراً او نذرا، عذراً او نذرا، فرمایا اس لیے تاکہ قیامت کے دن کوئی معذرت نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اس لیے تاکہ تمہیں آگاہ کیا جا سکے، خبردار کیا جا سکے۔ اس صورت میں ایک لفظ کو اتنا دہرایا، بار بار دہرایا، بار بار اس لفظ کو دہرایا، سنیے گا، الم نہلک الاولین، ماضی میں کوئی سنا ہے قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ؟ چلو قوم عاد سمود تو بہت پیچھے ہیں، اس 2 صدی کے اندر کوئی ہلاکت کے واقعات سنے ہوں گے، کوئی سیلاب کا واقعہ سنا ہوگا، کوئی زلزلے کا واقعہ سنا ہوگا۔ کیا یہ ہلاکتیں دنیا میں نہیں دیکھی تم نے؟ یہ ہلاکتیں جو اللہ ان کو ہلاک کر سکتا ہے، میرا اور آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ ویل، تباہی ہے کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا کیا ایک حقیر پانی سے نہیں بنایا؟ کیا رحم مادر میں تمہیں نہیں رکھا؟ ایک وقت مقررہ تک تمہیں وہاں نہیں رکھا؟ الم نجعل الارض کفاتا، زمین ہم نے بنائی، اور یہ زمین مردوں کے لیے بھی ہے، زندوں کے لیے بھی ہے، اور ہم نے مردوں کو اندر رکھا اور زمین نے اپنے اندر نگل لیا، اور جناب نگل گئی زمین، ریزہ ریزہ بن گئے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن کہا جائے گا چلو اس جہنم کی طرف، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، جس کا کوئی سایہ نہیں ہے اور جس کی حرارت سے آج کوئی نہیں بچ سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ کہا اس جہنم کے انگارے نکل رہے ہوں گے کتنے بڑے، کالقصر، ایسا جیسا کہ محل، جیسا کہ محلات ہیں بڑے بڑے، کأنہ جمالۃ صفر، ایسا جیسا کہ تسلسل سے لائن سے اونٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ نظم ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن پھر ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی۔ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، آج معذرت نہیں کر سکیں گے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج کے دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اللہ کے خلاف اگر کوئی منصوبہ بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ، لے آؤ آج۔ پھر متقیوں کا انجام ذکر فرمایا، ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو آج، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنوں کو ہم یہی انجام، یہی ان کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، اس دنیا میں کافروں کو پیغام دیا جا رہا ہے، کلو کھا لو، وَتَمَتَّعُوا، مزے اڑا لو، چند دن کی زندگی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اگلا جملہ بڑا خوفناک ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھتے، جب ان کو بلایا جاتا ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہیں متوجہ ہوتے، ایسوں کے لیے تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ سورہ تبارک الذی، یعنی 29ویں پارے سورہ مرسلات کی آخری آیت، ایک جملہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ان سب باتوں کے سننے کے بعد کون سی نصیحت آپ کو بدلے گی؟ کس نصیحت پر ایمان لاؤ گے؟ کس نصیحت پر اعتبار کرو گے؟ یہ جھنجھوڑنے والی آیت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا بڑا تجھے سمجھایا، ماں کہتی ہے بیٹا تجھے بڑا سمجھایا، کب سمجھو گے؟ کون سا طریقہ اختیار کرو؟ سمجھانے والی ذات اللہ کی، اللہ کا کلام، اس سے زیادہ خوبصورت نصیحت آ نہیں سکتی، اس سے زیادہ فصیح بلیغ نبی ہو نہیں سکتا جو محمد رسول اللہ، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ آ نہیں سکتا۔ پھر کہاں سے تمہارے لیے اور نصیحت کہاں سے؟ کب بدلو گے؟ کب اپنی زندگی کو بدلو گے؟ کب توبہ کرو گے؟ آؤ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ میری توبہ،
اے اللہ میری توبہ، 29 باروں کا میں نے مفہوم سن لیا، اے اللہ بس میں اپنی ماضی کی زندگی کو چھوڑتا ہوں، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑتا ہوں، بری مجالس کو میں چھوڑتا ہوں، اے اللہ بس آپ میری مدد فرمائیے گا، بس میں آپ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، اے اللہ اے ارحم الراحمین سب کے دلوں کو کھول دے، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب کے دلوں کو کھول دے، اے اللہ جتنوں نے توجہ غور فکر سے سمجھ سے دلچسپی لے کر سنا، اے ارحم الراحمین اس قرآن کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ بچوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا، جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا۔ اے کریم اللہ تو ہمارے اوپر کرم فرما، اے کریم اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو دل و جان سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، سننے کی توفیق نصیب فرما، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بےہودہ مجالس سے لغویات سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنا تو وقت دے تو اے اللہ ہم قرآن کے ساتھ گزارے، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔